میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ شوہر کے حقوق پر رکھا گیا ہے۔ آج معاشرے میں اکثریت شوہر کے حقوق ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، جبکہ عورت کے اوپر شوہر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس عورت سے پوچھے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ کتنی بڑی نعمت ہے، وہ بتائے گی آپ کو کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم شوہر کا مقام بھولتے جا رہے ہیں۔ ہم شوہر کو گھر کا نوکر سمجھ رہے ہیں، ہم شوہر کو پیر کی جوتی سمجھ رہے ہیں، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 ماہ 10 دن عدت کے گزارے گی۔ تو یہ عدت کے دن کیوں گزار رہی ہے عورت؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی تھی، اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی تھی کہ اب یہ غم میں 4 ماہ 10 دن منائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ نعمت چھین لی ہے۔ اور کسی کے انتقال پر کسی کو اتنے دن کی عدت منانا نہیں ہے، اتنے دن غم منانا نہیں ہے، صرف بیوی کو غم منانا ہے شوہر کے انتقال کے بعد۔ حتیٰ کہ اولاد کا غم بھی 3 دن سے زیادہ نہیں منا سکتے، ماں باپ کا غم بھی 3 دن سے زیادہ نہیں منا سکتے۔ پھر شوہر کے لیے کیوں ایسا؟ یہ اس لیے کہ شوہر بیوی کے حق میں سب سے بڑی نعمت ہوتا ہے۔ آج ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے، کہا کہ یا رسول اللہ ایک لڑکی ہے جو شادی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لڑکی کو بلا کر لے کر آؤ۔ تو جب بلا کر لے کر آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں آپ شادی نہیں کرنا چاہتے؟ تو لڑکی نے کہنے لگی یا رسول اللہ شوہر کے کیا حقوق ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر شوہر کا جسم پیپ سے بھر جائیں، زخموں سے بھر جائیں اور عورت اپنی زبان سے بھی صاف کرے تو اس کے حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو وہ لیڈیز کہنے لگی، عورت کہنے لگی، وہ لڑکی کہ یا رسول اللہ میں اسی لیے شادی نہیں کرنا چاہ رہی، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میں شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں چھوڑ دو، انہیں شادی کرنے مت دیو۔ مگر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مناسب تھا۔ آج کے دور میں کوئی لڑکی شادی کے بغیر نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ دور حقوق ادا کرنے کا دور تھا، یہ دور حقوق ختم کرنے کا دور ہو گیا ہے۔ بہن بھائی کو حق نہیں دینا چاہ رہا ہے، بھائی بہن کو حق دینا نہیں چاہ رہا، پڑوسی پڑوسی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ جب تک بچی کے ماں باپ رہیں گے اسے پوچھیں گے، اسے دیکھیں گے، اس کے دیکھ بھال کریں گے۔ جب ماں باپ دنیا سے چلے جائے گی تو یہ بچی لوگوں پر بوجھ ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شوہر کی اس نعمت پر شکر ادا کریں اللہ کا۔ ہم جب شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بڑی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر شوہر اپنے بیوی کو بلائے چاہے دن میں ہو یا رات میں اور وہ نہ آئے تو اس کے اوپر فرشتے لعنت کرتے ہوئے اور انہیں اس حال میں مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گی۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم شوہر کی بات کی قدر ہی نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ جسے اللہ توفیق دے دی، جس نے شوہر کا مقام سمجھ لیا وہ تو شوہر کو شہنشاہ بنا کر رکھتی ہے۔ ایک بزرگ نے کہا تھا کہ آج کل کی عورتیں اپنے شوہر کو غلام بنا کر رکھ رہے ہیں اور ان کی کم عقلی یہ ہے کہ وہ غلام کے بیوی بن کر رہ رہے ہیں، غلام کی ملکہ بن کر رہ رہے ہیں، اور عقلمند عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کر رکھتے ہیں اور وہ بادشاہ کی بیوی بن کر رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ شوہر کے حق دیکھیں کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور آج ہم نہیں کر رہے۔ ایک شخص سفر کے لیے نکل رہا تھا، اس نے اپنے بیوی کو جاتے آتے اس پر وعدہ اس سے لے کر گیا کہ تم نیچے نہیں اترو گے
تو اس نے وعدہ کر دیا کہ میں نیچے نہ اتروں گی۔ وہ شخص سفر کو چلے گیا، چند روز ہی نہیں گزرے، نیچے فلور پر، وہ اوپر کے فلور پر رہتی تھی، نیچے کے فلور پر اس کے والد کی مزاج خراب ہو گئی۔ تو اس نے لوگوں سے بول بھیجایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کیا میں اپنے شوہر کے لیے نیچے اتر سکتی ہوں؟ کیا اپنے شوہر سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں نیچے نہیں اتروں گی، میرے والد کی مزاج خراب ہو گئی، کیا میں نیچے اتر سکتی ہوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، شوہر کی اطاعت کرو۔ چند روز گزرے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ پھر وہ بول بھی جائے کہ پوچھو یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا میں نیچے اتر سکتی ہوں؟ میرے شوہر کا انتقال، میرے والد کا انتقال ہو گیا، کیا میں انہیں جا کر دیکھ سکتی ہوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، شوہر کی اطاعت کرو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت بھیجی کہ مبارک ہو تمہیں، تم نے شوہر کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد صاحب کی بخشش فرما دی۔ تو ہم آج شوہر کی اطاعت نہیں کر رہے، ہم شوہر کی فرما برداری نہیں کر رہے، اسی وجہ سے آج ہمارے گھروں کے ماحول بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم دیکھ لیں آج کتنے بچیوں کی شادیاں نہیں ٹوٹ رہے، کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ نظر آتی ہے کہ جب بچی شادی کر کر گھر کو جاتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو میرے گھر کا ماحول ہے وہ بھی ان کے گھر کا ماحول ہوگا۔ آج ہمارے پپا ہمارے ممی کی سنتے ہیں، میرا شوہر میری سنے، ہر گھر کا ماحول یہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے کئی طلاقیں ہو رہی ہیں، کئی خلے ہو رہے ہیں، اور آج ہم ماں باپ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں اپنے اولاد کے ساتھ سب سے بڑی جو غلطی کرتے ہوئے نظر آتے ماں باپ وہ ہے کہ اپنے اولاد کے غلطیوں کو پیٹ پیچھے ڈال لیتے ہیں۔ یہ ہرگز نہ ہو۔ اگر بیٹی کی زندگی اچھی کرنا چاہتے ہو تو بیٹی کی غلطیوں کو پیٹ پیچھے نہ ڈالے۔ اگر بیٹی کہے آ کر کچھ سسرال کا ہرگز نہ سنے، شوہر کے بارے میں برا کہے تو تاکید کرے، شوہر کے بارے میں برا نہ کرے، برا نہ کہے، وہ تمہارے شوہر ہے۔ اور کچھ بھی بات ہو، دو جنے جب تک بیٹھ کر گفتگو نہ کرے کوئی فیصلہ نہ لے۔ بیٹی کی باتیں سن کر ہم ایسا کر بیٹھتے ہیں، کبھی خلا تک آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہوتا بعد میں نتیجہ یہ ہے کہ بچی کے اوپر عیب لگ جاتا ہے، بچہ دوسری شادی کر لیتا ہے، کتنے ہی بچیاں ہیں، مگر بچی پر جب عیب لگ جاتا ہے، دوسرے نکاح کے واسطے جب تلاش کی جاتی ہے تو یہ لوگ پہلے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بچی نے کچھ نہ کچھ کی ہے کہ پہلے خلا لیا ہے، یہ بچی کی زندگی پر ایک عیب لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو سمجھے اور ایک دوسرے سے ماں باپ بیٹھ کر بڑے بات کریں، اس کے بعد ہی کچھ ڈیسیشن لے۔ ایک طرفہ بات سن کر بچیوں کا کوئی فیصلہ نہ کرے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی عورت اس حال میں دنیا سے پردہ فرما دے کہ اس کا شوہر راضی ہے تو اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شوہر کے فرما بردار بنیں، شوہر کو راضی رکھیں۔ آج کئی عورتوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا شوہر ہماری سنتا نہیں، ہماری بات سنتا نہیں۔ اس میں ایک واقعہ میں آپ کو بتاتے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ایک بیٹی نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر آپ حضرت کے پاس جاتے ہیں تو میرے شوہر کے لیے تعویذ لائیں کہ وہ میرے ہر بات سنے، میں اٹھوں بولے تو اٹھے، بیٹھو بولے تو بیٹھے۔ تو والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، بات کرتی۔ وہ والدہ بڑی علم والی تھی، بڑی ذہنیت والی تھی، وہ گئی اور واپس جب پلٹ کر آئی تو بیٹی پوچھنے لگی کچھ وظیفہ تعویذ لے کر آیا ہے؟ تو ماں کہنے لگی کہ تعویذ کے بارے میں نے بات کر آئی ہے، مگر اس میں جو کام کرنا ہے وہ بڑی مشکل ہے، وہ تم نہیں کر سکو گے۔ تو بیٹی کہنے لگی ماں تم کہو میں کروں گی، تو کہنے لگی بڑی مشکل ہے نہیں کرو گی۔ تو کہا کہ میں کروں گی، آپ بتائیں۔ تو تعویذ کو باندھنے کے لیے شیر کے بال چاہیے، تو بیٹی کہنے لگی میں لاؤں گی۔ تو والدہ نے کہا ٹھیک ہے لے کر آؤ، تعویذ بنایا جائے گا۔ تو عورت کے پیچھے، گھر کے پیچھے جنگل ہوا کرتا تھا، اسے پتا تھا کہ شیر آتا ہے، تو عورت ہر روز جانے لگی اور شیر کو چارہ ڈالنے لگی، گوشت ڈالنے لگی، شیر دیکھتا گوشت ڈالنے لگی، ایسے ہی چند دنوں تک گزرتا رہا۔ وہ عورت قریب ہوتے گئی شیر کے، حتیٰ کہ یہاں تک پہنچ گیا کہ روز شیر کو گوشت ڈالنے کی وجہ سے وہ اپنے شیر کے سر پر ہاتھ سہلانا شروع کر دی۔ اس نے موقع دیکھ کر شیر کے بال کٹ کر لیے اور لا کر اپنے والدہ کو دیے۔ تو والدہ بڑی حیرت سے پوچھی کیا یہ شیر کے بال ہے؟ ہاں شیر کے بال ہے۔ تو والدہ کہنے لگی بیٹا تم نے شیر کے بال لا لیے، یہ کیسے لائے؟
تو اس نے کہا کہ میں نے روز روز اس کے قریب ہونے کے لیے اس کو چارہ ڈالتے گئے روز، حتیٰ کہ میں اس کے قریب ہو گئی، اس کے بازو میں بیٹھتی ہوں۔ تو والدہ نے کہا جو شیر ہے وہ درندہ ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا شکار کرے، لوگوں کو کھا لے، اس کے پاس کوئی عقل نہیں ہوتی، مگر شوہر یہ انسان ہے جس کے پاس عقل بھی ہوتی ہے اور یہ درندہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہی تم نے شیر کو اپنے پاس کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا، ویسے ہی اپنے شوہر کو اپنے پاس کرنے کے لیے منصوبہ بنائے، وہ جس میں خوش ہوتا ہے تم وہ کام کیا کرے۔ ہم آج کیسی حالت میں شوہر سے ملتے ہیں؟ جب گھر کو شوہر آتا ہے تو ہم جیسی حالت میں ہوتے ویسے مل جاتے ہیں؟ نہیں، بزرگان دین اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جب شوہر گھر کو آئے تو بیوی کو چاہیے کہ منہ ہاتھ دھو کر اچھے کپڑے پہن کر اس کا استقبال کرے، اور شوہر جیسے عورت کو چاہتا ہے وہ ویسے تیار ہو۔ عورت کے لیے دوسروں کے لیے سجنا یہ حرام ہے، مگر شوہر کے لیے سجنا یہ ثواب ہے، اور آج ہم نہیں سج رہے، اور زیادہ شکایتیں کیوں آ رہی ہے؟ کیوں ہمارا شوہر دوسری عورتوں کی طرف جا رہا ہے، ہمارا شوہر دوسری عورتوں کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ دوسری عورتوں کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ کیا وجہ؟ آپ بھی عورت ہے، وہ دوسری بھی عورت ہے، کیوں جا رہا ہے؟ تم نے جو کام نہیں کیا وہ دوسری عورت کر رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ میان اس کے طرف جا رہا ہے۔ آپ وہ کام کر لیتی تو وہ دوسری طرف کیوں جاتا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس قدر ہو سکے اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں، جس طرح ہو سکے اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں۔ اس سے ہوگا یہ کہ شوہر بھی قیامت کے دن بڑے عذابوں سے بچے گا، اور آپ بھی جنت کے بڑے درجاتوں میں بلند ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک قوم ایسی تھی جو اچھے کھانے کو رکھ کر سڑے ہوا کھانا کھا رہی تھی، بدبودار کھانا کھا رہی تھی، کیڑے پڑے ہوا کھانا کھا رہی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اس لیے ایسا کر رہے ہیں کہ انہوں نے حلال چھوڑ کر حرام کی طرف متوجہ کیا تھا، اپنے اللہ نے انہیں بیویاں دینے کے باوجود یہ دوسری عورتوں کی طرف دیکھا کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی ہے کہ انہوں اچھا کھانا چھوڑ کر سڑے ہوا کھانا کھا رہے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے شوہر کی حفاظت کریں، شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی حفاظت کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میاں بیوی ایک جوڑا ہوا کرتے ہیں، وہ ان کی عزت ہوا کرتی ہے، یہ ان کی عزت ہوا کرتی ہے۔ تو ہم اپنے شوہر کی بھی حفاظت کریں، اور اپنے شوہر کو اللہ اور رسول نے جو مقام دیا وہ مقام پر رکھیں، ان کے مقام کو نیچے نہ گرائیں۔ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ اور رسول کو راضی کرتے ہوئے شوہر کو راضی کریں۔ ہمیں اس بات پر ہی اندازہ لگانا پڑے گا کہ اللہ نے شوہر کو کیا مقام دیا ہے۔ کوئی بیوی بغیر شوہر کی اجازت کے نفلی نماز نہیں پڑھ سکتی، نفلی روزہ نہیں رہ سکتی۔ اگر پڑھے گی، اگر شوہر کہا نہیں پڑھنا، اگر وہ پڑھے گی تو گناہ گار ہوگی۔ نماز عبادت ہے مگر گناہ گار ہوگی۔ بغیر اجازت کے روزہ رہے گی، اگر شوہر نہیں رہنا کہہ دیا نفلی روزہ وہ رہے گی، پھر گناہ گار ہوگی۔ روزہ رہنا بڑی عبادت ہے، مگر شوہر کی نافرمانی میں یہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی فرما برداری کرے۔ یہ آج بڑا تانا دیا جاتا ہے، شوہر اگر کسی بات کسی بیوی کا سنتا ہے تو یہ جیل کا غلام ہو گیا ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے پتہ ہے؟ یہ جاہل لوگ کہتے ہیں، یہ کم علم والے کہتے ہیں، جنہیں عقل نہیں ہوتی ہے، جو سیرت نبی نہیں پڑھتے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر گوشت کاٹا کرتے تھے، پانی بھرا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خود کرتا سیا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو خود سیا کرتے تھے۔ آج ہم تعلیمات کو چھوڑ دیے، ہم جاہلی رسموں میں اتر گئے، اس کی وجہ سے ہمارے آج آپسی مسائل خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم بھی دیکھیں اور ایک دوسرے کو سمجھیں۔ ہم جیسے زندگی گزاریں گے، میاں بیوی اگر سکون سے رہیں گے گھر میں، انشاءاللہ اس کا اثر بڑا اولاد پر پڑتا ہے۔ آپ سکون سے رہیں گے تو اولاد بھی سکون سے رہے گی۔ یہ اگر روز کے لڑائی جھگڑے ہو جائے تو کئی ایسے بچیاں ہیں، کئی ایسے بچے ہیں جو شادی سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے والدین کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز لڑنا، ہر روز گفتگو پہ بحث ہونا، یہ پھر یہ کیوں کر لے شادی کر یہ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کریں۔ حضور پاک ہم نے جیسی زندگی گزارے ویسے زندگی گزارے۔ ہم ذرہ یہ سوچے کہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کس قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار تھے ہوں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 11 ازواج میں سے کسی ازواج کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت نہیں تھی. آج ایک بیوی ہوتی ہے تو 100 شکایتیں ہوتی ہے. شوہر صحیح نہیں رہا ہے, شوہر کی شکایت بیوی صحیح نہیں رہی. ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت پڑھیں, ام المومنین کی بھی سیرت پڑھیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.